ہماری خواتین وکلا کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا تو میں ان کو وارن کرتی ہوں، دوبارہ میں ان کو وارن کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا بھی اس عدلیہ کی طرح کمزور ہے تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو جب بھی انہوں نے وکلا کے اوپر شب خون مارا ان کو شکست ہوئی، اور میں آج بھی ان کو بتا رہی ہوں کہ اب یہ براہ راست وکلا کے ساتھ لڑائی کرنے کو اگر یہ ان کا آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ اب شکست ان کا مقدر ہے۔ اور بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں کہ سیاسی جماعتیں، 1 درجن سے زائد سیاسی جماعتیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہ وہ ہمارے ساتھی جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے ضیاء مارشل اللہ کا مقابلہ کیا، کوڑے کھائے، اور اب وہی سلوک وہ پاکستان کے دیگر شہریوں سے کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو رول آف لا ہوتا ہے، وکلا نے ہمیشہ سٹرگل کی، رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے شہریوں کے اوپر قانون نافذ کیا جاتا ہے ویسے ریاستی ادارے بھی قانون کے پابند ہیں۔ رول آف لا یک طرفہ نہیں ہوتا، اور جب اس طرح رول آف لا یہ اپنے اختیارات کا غلط ریاست استعمال کرتی ہے تو ملک کے اندر انتشار ہوتا ہے، ملک کے اندر انارکی ہوتی ہے، جس کی طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہی ان سے کہوں گی کہ ابھی بھی اپنی روش کو تبدیل کر لیں، ورنہ اب ان کا مقابلہ براہ راست لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ ہے۔ اور جیسے میرے صدر صاحب نے کہا کہ جو صحافی تنظیمیں ہیں، میں ان کو بھی کہوں گی کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ حامد میر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہی غیر قانونی اور غیر جمہوری قوتیں تھیں جنہوں نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں، ارشد شریف کو جان سے مار دیا، یہ صرف اس لیے کہ آپ لوگ خاموش ہیں۔ پھر عمران ریاض کو دیکھ لیں کہ 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور جوڈیشری میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ جوڈیشری کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اگر اسی طرح چلے گا اور صحافی بھی نہیں بولیں گے، آپ کی تنظیمیں اکٹھی ہو کر بات نہیں کریں گی، تو یہ ملک ایک قبرستان بنتا جا رہا ہے۔